الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا انسان کی تخلیق پر، اس کے مزاج پر، اس کی اطاعت اور اس کے نافرمانی کے موضوع پر قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر گفتگو فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا شاہکار بھی بنایا۔ یہ وہ شاہکار ہے کہ اس کی تخلیق کی حیت پر آج تک خود انسان دنگ ہے۔ کہ اس خاک کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے کن کن خوبیوں سے نوازا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اسی قالب میں، اسی حیت میں اور اسی سراپا میں طبقہ انبیاء نے جلوہ گری فرمائی۔ حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اسی انسانی پیرائے اور اسی شکل و شباہت میں جلوہ گر ہوئی۔ تو یہ انسان کے لیے بجائے خود ایک بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب میں اس کو نعمت عطا کرتا ہوں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہمیں سے آزماتے ہیں اور تھوڑی سی تکلیف اسے دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کیا کرے گا، لیکن اس پر اپنی ذات پر اسے گواہ بنانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں تاکہ یہ مکر نہ جائے۔ مکرنے کی بھی اسے عادت ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب یہ اس کو کچھ تکلیف چھو لے تو یہ مایوس ہو جاتا ہے، منہ لٹکا لیتا ہے۔ یہ جرنل بات ہے نو انسانی کے لیے جو اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس میں مسلمان بھی ہیں، مختلف مذاہب بھی ہیں، اس میں رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس میں وہ انسانوں کا عالی طبقہ بھی شامل ہوگا، کیا وہ طبقہ بھی شامل ہے
جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یعنی طبقہ انبیاء، کیا ان کے ساتھ بھی وہ بھی یہی سلوک کرتے ہیں؟ اعتراض تو ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، اسی لباس میں آئے ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک جرنل بات کی جاتی ہے، اس میں تخصیصات اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں۔ تخصیصات ما من عام الا خص منہ البعض، کوئی ایسا عام نہیں جو مخصوص البعض نہ ہو۔ تو یہ ایسا عام ہے جو مخصوص البعض ہے، اس میں وہ چیدہ اور برگزیدہ طبقہ مستثنا ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، والدین کے حوالے سے اسے خلقت بخشی، لیکن آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ نے کس طرح پیدا کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا۔ تو یہ تخصیصات بھی تو ہیں نا۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کا عام قاعدہ یہ ہے کہ توالد و تناسل کا جو یہ سلسلہ ہے، اس کے لیے عام رواج میں جو چلتی ہیں باتیں وہی ہوں، تو پھر ان کے ساتھ جناب عیسیٰ مستثنا ہیں، جناب آدم مستثنا ہیں۔ تو اسی طرح یہاں بھی جہاں انسان کی توہین کی گئی اور اسے اپنی ابتدائی آفرینش پیدائش کے لمحات یاد کرائے گئے، یا وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی طرف اسے متوجہ کیا گیا، تو انسان یہ سمجھا کہ خیر مجھے اللہ نے مخاطب کیا کیا ہے، اس میں تو سارے لوگ آتے ہیں، نبی بھی آتے ہیں، تو ہم سب ہی ایسے ہیں۔ تو یہ اس کی کوتاہ نظری ہے، یہ کج اندیشی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے کہ انسان جو ذہن اور شعور کے اس نچلے طبقے پر پہنچا، گر گیا ہر اعتبار سے، تو اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے وہ طبقہ عالی بھیجا جو لباس انسانیت میں تو آئے، لیکن ان میں صلاحیت اتنی تھی۔ اگر انسان یہی سمجھتا ہے کہ وہ مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جو میں ہوں وہی کچھ وہ ہیں، تو پھر آج ہم سب جس ذات گرامی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور آج نمازی بھی کہلاتے ہیں، حاجی بھی کہلاتے ہیں، اور ہمیں ماحول میں بڑی محترم نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تو اگر وہ ہمارے جیسا ہے تو ہم اپنے جیسے کا کلمہ کیوں پڑھیں؟ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا ہم آپ ایک دوسرے کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو تو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے جیسا ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم اس کے ارشادات پر چلیں، اس کی بات مانیں؟ ہم جیسا جو ہے تو ہم جیسا کہنے سے ڈریں۔ اگر جہاں آپ ہم جیسا کہتے ہیں تو پھر آپ وہی سلوک ان سے کریں جو ہم جیسوں کے ساتھ کرتے ہیں، جو اپنے جیسوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جی باتیں آپ یہ کریں کہ وہ ہم جیسا ہے، بشر ہے، کھاتا پیتا ہے، وہی اس کے لوازم ہیں، ضروریات ہیں جو ہماری ہیں، تو کیا فرق ہے؟ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ وہ ایک معاذ اللہ پیامی تھا، ڈاکیا تھا، خط دے کر چلا گیا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ مجھے یہ چیزیں پڑھ کر ذہنی اذیت ہوتی ہے،
ہمارے مولانا صبور صاحب کہہ رہے ہیں ذرا سر سے پڑھیں. میں نے کہا میں تکلف کے ساتھ سر نہیں لگاتا، جب سر مجھے خود کہتی ہے کہ اب بول پھر مزہ تو وہ ہلکا پن بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں انسان ایک تو خود ہلکا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی نظر میں اس کی توجہ میں بھی ہلکا پن کہ وہاں بھی گئے گزرے، گر گئے نظر سے. آج دیکھیں یہ میں بڑے پتے کی باتیں کہہ رہا ہوں، جو اللہ کی نظر سے گرا. دیکھیں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء نامور، ساری عمر ان کی حدیث پڑھاتے ہوئے قرآن پڑھاتے ہوئے گزری، لیکن جناب رسالت مآب کا ادب دل میں نہیں تھا. وہ جو ہونا چاہیے، جو ہمارے اسلاف نے ہمیں ورثے میں دیا، وہ محبت نہیں تھی. آج دیکھیے کس طرح وہ ہماری امت کی نظر سے بھی گر گئے، وقت کی نظر سے بھی گر گئے. اتنے اتنے چیدہ اور برگزیدہ علماء، بڑے بڑے ذہین اور فتین لوگ، صرف نسبت رسول نہیں. نسبت رسول یہ نہیں ہے کہ ہم جناب کہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں رسول اللہ کی اور بس آپ کی یہ سنت ہے، داڑھی بھی بڑھا لی اور وہی روپ بنا لیا، بس یہ سنت ہے. سنت یہ ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کا بھی اپنا ایک درجہ ہے، لیکن جس یہ چیزیں ہیں، داڑھی رکھنا یہ حضور کی وہ سنت ہے جو ساری عمر آپ نے اپنائی، اور حضور کا ہر عمل سنت ہے. کوئی سنت مری ہے اور کوئی غیر مری ہے. کسی کو ہم بظاہر انداز میں اس ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کسی کو نہیں دیکھ سکتے. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک عمل ہے، حضور نے پہلے نماز پڑھی، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، اس کے بعد ہاتھ باندھے، رکوع کیا، سجدہ کیا. یہ آپ کا وہ عمل ہے جس کو صحابہ نے دیکھا. تو یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو وقتی طور پر تو ہو جاتا ہے لیکن غائب ہو جاتا ہے، محفوظ نہیں ہوتا. اب ہمارے کیمرے والے، ریکارڈنگ والے آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو محفوظ کر لیں تو یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پرسوں انہوں نے نماز پڑھی تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تو محفوظ ہو گیا، ایک مشین آئی. لیکن یہ عمل جو ہے یہ وقتی ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ایک وہ عمل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا اور جس کو ہمیشہ چہرے پر لوگوں نے دیکھا، اور پھر پائے مبارک میں جو آپ نے جوتا پہنا، جس انداز سے پہنا، یہ بھی سنت کا درجہ ہے. ہر آپ کے عضو بدن پر جو کچھ آپ نے اس سے کیا یا دیکھا گیا وہ ایک سنت کا درجہ ہے. لیکن ہمارے لیے تو نقش پائے رسالت مآب کی بہت بڑی حیثیت ہے. نقش پا جہاں آپ کا نقش پا لگ جائے. قدم پیر کی جو حیثیت ہے بدن میں وہ سب سے اسفل ہے، نیچے ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں عرض کروں کہ ہمارے لیے تو آپ کے جوتے، آپ کے نالین، آپ کی گرد راہ بھی سر پر ہے، سر اور آنکھوں پر ہے. لیکن آپ کے نسبت سے، کہ آپ کے چہرے اور پاؤں مبارک کی نسبت سے جو اعلیٰ چیز ہے وہ آپ کا چہرہ ہے. وہ چہرہ ہے، ہر انسان کا چہرہ جو ہے اس کے سارے اعضاء سے اونچا اللہ نے رکھا ہے، اس کی شان اور عزت ساری. اسی لیے جو سجدہ انسان کرتا ہے تو وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں وہ سب سے معزز اپنی چیز جو اس نے بنائی ہے وہ اس کو پیش کرتا ہے. سمجھ آئی نا. تو حضور کے اعضائے بدن میں سب سے جو مرتبے کی چیز ہے وہ آپ کا چہرہ مبارک ہے. تو اس پر جو چیز آپ نے ساری عمر رکھی وہ آپ کی ریش مبارک ہے، ریش مسنون ہے. تو داڑھی مسنون، داڑھی کا کتنا مرتبہ ہوا، کتنا رتبہ ہوا.
جو حضور کے چہرے پر رہی ساری تو یہ مراتب ہیں سنت کے. اس داڑھی سے تو ہم بڑی محبت کریں. میں جو کہنا چاہتا ہوں بات یہ حضور نے کی، کیا آپ کی سنت ہے بھائی، اس سے بہت کم کروا دی، اس کی داڑھی چھوٹی ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ ہزاروں اعتراضات. لیکن داڑھی پر داڑھی سے بڑی محبت ہے، امامے سے بڑی محبت ہے، جی لمبے چولے سے بڑی محبت ہے، عصا سے بڑی محبت ہے. یہ سنت رسول ہے. تو جس کا عمل ہے، عمل سے اتنی محبت ہے تو عمل کرنے والے سے محبت نہیں ہے؟ غور کریں نا. عمل سے محبت ہے، عامل سے محبت نہیں ہے. جو عمل کر رہا ہے، ارے عمل تو اس کا محتاج ہے. اگر وہ یہ عمل نہ کرے تو جو عمل بھی وہ کرے آپ کو کرنا پڑے گا. آج جن اعمال کو، سنتوں کو آپ سر پر اٹھائے پھر رہے ہیں وہ تو حضور کے عمل کے محتاج ہیں. آپ نے عمل کیا ہے تو آپ کر رہے ہیں. اگر آپ نہ کرتے تو یہی جن چیزوں کو آپ سنت سمجھ رہے ہیں یہ سنت نہیں تھی. مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری سنتیں، یہ ساری چیزیں، یہ فروعات ہیں، ٹہنیاں ہیں جی. اور اصل جو ہے وہ عامل ہے، وہ عمل کرنے والی ذات ہے جس کے یہ اعمال سارے فروعات ہیں. فروعات. فاضل بریلوی نے یہی تو فرمایا تھا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. یہ جتنے فرائض ہیں نا، حج ہو، نماز ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، یہ ہیں تو فرائض لیکن جملہ فروع ہے. یہ فروعات ہیں. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل الاصول میں فاضل بریلوی کی اپنی ایک علمی شخصیت ہے، حیثیت ہے، اور عشق میں بھی ایک ان کا خاص مقام ہے. تو میں نے تضمین کی ہے تو 3 مصرے میں اس پہ پیش کرتا ہوں. فاضل بریلوی نے فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. مختلف باتوں سے انہوں نے ثابت کیا، لیکن اس مصرے میں ثابت نہیں فرمایا. صرف ایک بات کہی کہ یہ عقیدہ رکھیے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. یہ بات ٹھیک کی انہوں نے، لیکن میں نے اسے ثابت کیا. جی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. عرض کیا کہ صوم و صلاۃ ہیں کہ سجود و رکوع ہیں. صوم و صلاۃ ہیں کہ سجود و رکوع ہیں. ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں. ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں. حب نبی نہ ہو تو یہ سب لالفو ہیں. حب نبی نہ ہو تو یہ سب لالفو ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض
اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول. اصل میں یہ فرائض ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن حضور کی نسبت، حضور کی، ارے نماز کو ہم اس لیے اپنائے ہوئے ہیں کہ حضور نے پڑھی ہے. غور کرو، اگر حضور نہ پڑھتے تو ہمیں کیا پتا تھا؟ فیض ہے اے رضا احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ یہ زہد، تقوی، اور یہ جو آپ متقی بنے بیٹھے ہیں، نمازی ہیں، زاہد مرتاز ہیں، زاہد مرتاز ہیں، متقی ممتاز ہیں، یہ آپ جتنے روپ دھارے ہوئے ہیں یہ سب حضور کا صدقہ ہے. نماز آپ نے پڑھی، فرض ہو گئی، آپ پر پڑھنا فرض ہو گیا، کیونکہ یہ سنت بھی ہے. نماز کے دو درجے ہیں، ایک فرض ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن رسول نے پڑھی ہے اس لیے سنت بھی ہے. یہ نئی بات میں پیش کروں، رسول جو کام کرے وہ سنت ہے. آپ کہتے ہیں سنت کا درجہ کم ہے. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سنت وہ ہے جو رسول اللہ کریں، کیا نماز رسول اللہ نے نہیں پڑھی؟ پڑھائی نہیں تو نماز تو سنت ہے. نماز تو سنت ہے، نماز حضور نے جو عمل کیا نماز سنت ہے. نماز کا پڑھنا بھی سنت ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن جب حضور پڑھتے ہیں تو سنت بھی ہے، ادھر سے فرض بھی ہے، ادھر سے سنت بھی ہے. دو درجے ہیں نماز کے، ہے جی، سنت ہے تو مطلب ہے کہ نماز کو دو گنا عروج حاصل ہے. تو یہ آپ نے پڑھی تو ہم پڑھتے ہیں جی. تو اب جس نے نماز پڑھی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہوا، اس کو ہم کہیں جناب کہ اس کے ساتھ ہمارا تو تعلق نہیں، بس اس نے بات سکھائی تو وہ چلا گیا. یہ بڑے افسوسناک بات ہے. بہت ایسی بات ہے کہ جب میں سوچتا ہوں تو یہ کسی مسلک میں پابند ہو کر نہیں کہ جناب میں کسی مسلک کی تردید کر رہا ہوں یا کسی کی تائید کر رہا ہوں، تو یہ نہیں ہے، خدا واسطے کی بات ہے. سوچیں کہ جس نے آپ کو سب کچھ سکھایا، رات کو بھی میں نے یہی کچھ وہاں بیان کیا کہ استاد صاحب سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، استاد کی لوگ عزت کرتے ہیں، جو خاندانی شاگرد ہوں، اچھے لوگ ہوں، جو نمک حلال ہوں، یہ بھی ضروری ہے نا، جو نمک حلال ہوں، جو اپنے باپ کے ہوں صحیح، وہ عزت بھی کرتے ہیں استاد کی کہ اس نے ہمیں سکھایا، ہم نے اس سے سیکھا، ہم کچھ بھی نہ تھے. استاد کا بڑا مقام ہے. سقراط سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم بتاؤ کہ والدین کا مقام زیادہ ہے یا استاد کا؟ تو پتہ ہے سقراط نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا کہ استاد کا مقام زیادہ ہے والدین سے. تو پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ والدین انسان کو، بچے کو اوپر سے نیچے لاتے ہیں اور استاد بچے کو نیچے سے اوپر لے جاتا ہے. وہ زمین پر لاتے ہیں، یہ زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک لے جاتا ہے، علم دیتا ہے، پڑھائی دیتا ہے. تو بڑا مقام ہے. تو کون ہے جو ان سے ہٹے یا ان کی عزت و تکریم نہ کرے؟
آج کل تو ویسے بھی دکھانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے بھی استادوں کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، یار ان کو کچھ دیا نہیں، کوئی جب آیا کوئی نذرانہ پیش نہ کیا تو یہ کہیں گے یار اچھا ہے ہم نے تمہیں پڑھایا ہے تو آپ اتنا کما رہے ہو، ہمیں کچھ دیتے ہی نہیں۔ کئیوں کا دل بھی نہیں ہوتا، اور کئی استاد ہیں وہ پھر ان سے چھین بھی لیتے ہیں۔ ہاں بڑے بڑے روپ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے سب کچھ، کہ کل تمہیں بات کرنی بھی نہ آتی تھی، آج اتنے تم بولتے اور ہمیں بھول گئے۔ بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں، یہ تو میرے سامنے کی بات ہے۔ تو پھر بھی جس طرح ہے ایک مرحلہ چل رہا ہے، ایک دنیا میں یہ ایک رسم رواج ہے، تو جو معلم کائنات ہے، السلام امیوں استاد کل، السلام امیوں استاد کل، السلام صاحب ارشاد کل، ارشاد کل کی مسند پر بیٹھنے والا، امی و دقیق دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم، اس کے ساتھ آپ کا یہ طریقہ ہو کہ وہاں جائیں جناب جالی کے سامنے تو وہ سلام پیش نہ کریں۔ بھئی آپ جاتے کیوں ہیں پھر؟ نہ جائیں، آپ کو کون بلواتا ہے؟ وہ تو جن کو بلاتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ کسی نے نہیں بھیجا کہ آپ جناب جائیں وہاں ضرور حاضری دیں، نہیں دل تو نہ جائیں، لیکن جو جاتے ہیں ان کو کیوں روکتے ہیں؟ یہ جن کو وہ بلاتے ہیں، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، نصیر اپنی کوشش، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، اور ابھرنے لگے سات گنبد کے جلوے، ابھرنے لگے سات گنبد کے جلوے، ذرا صبر اے بے قرار مدینہ، ذرا صبر اے بے قرار مدینہ، بلاتے ہیں خود تاج بھائی گل سنو، بلاوے نہ تے ایویں منہ چایا یا بندہ کسی نے کار بننا ہے؟ بولو، آج کل تو لوگ آنے جی بلایا نہیں اسی بنجا کیوں؟ ایڈے نخرے والے لوگ ہو گئے، پاویں کار کانے نہ کچھ نہیں کہ بھکھے بادشاہ نخرا ایڈا جی بہت بلایا ہی نہیں، اس میں کیوں بنجا؟ تے تساں بلاؤ نہ تے تسی ونے نہیں ہو، تے اتھے بھی تا کوئی بیٹھا ہے نا جڑا تساں بلا سی تے ویسو، تے اکھے جی اللہ بلانا ہے، اے یاد رکھو اللہ نہ بلایا ہے مڑے آج تک نہیں، اے کملی والے نے بلائے پھر موڑانے، وہ بلاتے ہیں، جس کو بلاتے ہیں وہ حاضر ہوتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس در کے قابل وہ اس کو بھیجتا ہے، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہا ہے نا کون کس نظریے سے جا رہا ہے، کوئی عیب نکالنے جا رہا ہے، کوئی تنقید کرنے جا رہا ہے، محبت سے کون جا رہا ہے، تو وہ جس کو بلاتے ہیں ان کا گھر ہے، وہ جس کو عزت یہ دیتے ہیں، تو اس لیے آپ اپنے عقیدے ٹھیک رکھیں۔ انسان کا وہ رخ جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ جب ہمیں سے نعمت دیتے ہیں تو نعمت میں الجھ نہ جاؤ،
رات بھی میں نے ذکر کیا کہ اربوں پتی لوگ ہیں لیکن آج تک گنبد خضرا کی زیارت نہیں کر سکے. ان سے تو وہ غریب اچھے ہیں جو ساری عمر ایک ایک روپیہ اکٹھا کرتے ہیں اور آخری عمر میں جب ان کے اعضاء جواب دیتے ہیں، مائیں بہنیں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو وہ سہارا لے کر بھی ان کے دروازے پر پہنچتی ہیں. ان کا ایمان دیکھیے. اور جن لوگوں کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو وہی جناب جب مایوس ہو گئے، اللہ نے کوئی تکلیف دے دی، نقصان دے دیا کسی کاروبار میں تو منہ لٹکا لیا. اذا مسہ الشر کان یئوسا. پھر جناب بالکل جب رہ گئے، پہلے اکڑ پھونک رہی تو اب جناب کسی پیر صاحب کے پاس جائیے، دعا کروائیے ہمارے حالات ٹھیک ہو. یار اب کوئی دروازہ نہیں رہا تھا، چلو کملی والے کے دروازے پر جاتے ہیں کاروبار کے لیے، کاروبار میرا درست ہو جائے. وہ بھی دنیا کے لیے جاتے ہیں، کملی والے کے لیے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو بھی جانتا ہے، ایسی دعا کرنے والوں کو بھی جانتا ہے. اسی آیت میں فرمایا ایک اور جگہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، گوڈے ٹھا کے دے. اللہ نے بوئے تے بہ گئے جناب. کیوں جی؟ مصیبت کدے نہ پڑھی نہیں نماز، نہ کدے دعا منگی، بس جی ہے تکلیف آئی ہے، فلانی جگہ نقصان ہو گیا ہے، کاروبار خراب ہو گیا ہے، ہن اللہ دی بارگاہ وچ بیٹھے رول پہ اللہ نے میں جاننا ہے اج تساں تے ہاتھ نہیں چائے کدے منڈے اگے، اج تساں کتھے یاد آ گیا میں. ایسے لوگ جاتے ہیں جو میں غور سے سنیں یہ بات. ہمارے پاس لوگ جاتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے، اسی قسم کے لوگ. اللہ نے فرمایا فذو دعائن عریض، بڑی لمبی دعائیں خود بھی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر اپنی قبول نہیں ہوتی تو پھر اس کو کوئی پیر فقیر یاد آ جاتا ہے، یار ساری عمر ان کی مخالفت کرتا رہا، چلے ان کو بھی چیک کر لیں، چیک کر لیں. ہاں چیک کر لیں، اگر کام چل گیا تو ٹھیک ہے. ہم نے کیا ہے 10-15 روپے دینے ہیں یا 20 روپے یا 30 روپے نذرانہ دے کر اپنا کام چلا لیا. جو قبول کرنے والا ہے نا وہ جانتا ہے، وہ بڑا علیم خبیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے پیروں کو بھی اور ایسے مریدوں کو بھی. ہے جی پہلے تو عقیدہ ہی خراب تھا کہ ان کے درباروں پر جانا ہی منع ہے، حرام ہے، بدعتی ہیں، یہ مشرک ہیں. تو اب جناب ہوا کہ چلو جاتے تو ہیں، اب پیر صاحب کے سامنے جناب دعا آپ کریں. پیر صاحب نے دعا کی، یہ سمجھتے ہیں جناب اب دعا قبول ہوئی. مہینے 2-4 گزرے، دعائیں مسلسل کرائی جا رہی ہیں، پیر صاحب بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں اور پیر صاحبان بھی کر رہے ہیں. بھئی دعا قبول نہیں ہوتی، مسئلہ کیا ہے؟ یہ میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں. ہمارے پاس لوگ جاتے ہیں جناب کہ یہ ہم تو ولی کامل سمجھ کر گئے تھے، تو یہ 10 سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے، کام اتھے ہی کھوبے آیا سارا. فائدہ کے پینڈے بھی پٹے، کرائے لائے، گھر نہ کم کاج چھوڑیا تے جناب ٹکے کھادے، انتظاراں کیتیاں، دعا ہوئی تے 10 سال ہو گئے تے مسئلہ اتھے نہ اتھے ہی. پھر جناب شروع ہو گیا کہ ان میں ہے کچھ بھی نہیں، ان کو چیک کر لیا، ان کے پاس میٹر ہے نا ولایت کا. جو جاتے ہیں نا بزرگوں کے پاس، ان کے پاس میٹر ہوتا ہے ولایت کا، یا چیک کرنے کا. یہ ولایت چیک کرتے ہیں، اپنا پتہ نہیں، دوسروں کی ولایت چیک کرتے ہیں. یہ اتنے سینٹی میٹر ہے، یہ اتنے ہیں، تو یہ چیکنگ شروع ہو جاتی ہے. جناب دعا کرا کرا کے مر گئے. یہ کیا ہو گیا؟ بھائی تم عقیدہ اپنا ٹھیک کرو، تمہارا نقطہ نظر غلط ہے. ساری عمر دعائیں کرواتے رہو، بڑے بڑے غوث اور کتب بھی دعائیں کرتے رہیں، تمہاری بات پوری نہیں ہوگی جب تک تمہارا عقیدہ نہیں ٹھیک ہوگا. میں ایک پیر کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں.
اگر وہابی کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ وہابی کر رہا ہے. میں ایک پیر ہوں اور میرے علی شاہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں میں اپنے مریدین سے بھی کہہ رہا ہوں, میرے دادا اور باپ کے جو مرید ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں. کئی لوگ نسلاً بعد نسلاً ایک تواتر کے ساتھ انہیں جانا پڑتا ہے کہ ہم گولڈ شیف کے مرید ہیں جی. وہ بات تو اب نہیں رہی, پر دیکھیں میرے باپ دادا جاتے تھے, اب ایک رسم ہے, رسم نبھانے کے لیے چلے جاتے ہیں جی. ٹھیک ہے, یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, ہر دور کا ایک منظر ہوتا ہے, ایک مزاج ہوتا ہے, تو وہ وقت گزرنے اور لوگوں کے چلے جانے سے مزاج بدلتا ہے, وہ ٹھیک ہے, بڑا فرق بھی آتا ہے. لیکن میں جو آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں, ایسے لوگ یہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ یہ جناب اللہ ان کے ہاتھ میں ہے, کہ جو کچھ یہ کہیں گے اللہ مان لے گا. چاہے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی, کبھی بات نہیں مانی, نماز نہیں پڑھی, حقوق ادا نہیں کیے, حقوق العباد حقوق اللہ ادا نہیں کیے, کچھ بھی نہیں کیا, ساری عمر جو ہے اپنی من مانی کی, جو کچھ کیا, لیکن یہ ان کے پاس جب ذرا تکلیف آئے تو ان کے پاس جائیں تو عرض کریں ان کا مسئلہ سیدھا ہے اللہ سے. اچھا بھائی, کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جناب ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے. آج کل ایسی فقیری بھی چل رہی ہے جی, ایسی فقیری بھی چل رہی ہے کہ ان کے پاس مسخرات ہیں, تعویذات ہیں اور جنات ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی معلومات ہیں جی. بہت سے عجیب ان کے ہاں رسومات ہیں, ان کے مشاغل بڑے واہیات ہیں, ادھر مرد ہیں ادھر مستورات ہیں. عجیب عجیب خرافات ہیں. تو یہ لوگ ایک 2 نمبر کا طبقہ بھی آ گیا پیروں میں, کہ جنہوں نے یہ کہا جناب آپ بیان کیجئے, ابھی دیکھیے صاحب یہ جہاں 10,000 روپے رکھیں, اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے میرا مسئلہ ہے جی. پیسے رکھوائے, دعا کی, اگلے مرتبہ سرکار یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, میرا تو اسی طرح کام پھنسا ہوا ہے. بھائی میں بڑا تیرا مشکل کام ہے, بڑا رویا میں, اللہ اکبر, آج کل تیرا ہی کیس میں لے کر بیٹھا ہوں. یہ میں پیروں کی باتیں کر رہا ہوں آپ کو. یہ 2 نمبر کے لوگ جنہوں نے اس ماحول کو برباد کر دیا. میں تمہارا کیس لے کر بیٹھا ہوں, بس رکھو نا 15,000 اور, تو اگلے یہ وکالت کر رہے ہیں, یہ وکیلوں کی فیسیں ہیں, بس یہ کام چلاؤں گا, اب 1 2 3 مرتبہ میں انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. یعنی اسے اچھا لوٹ لیا, کھال اتار لی, سال گزر گیا, اخیر وہ کمبخت بدعقیدہ ہو گیا کہ یہ تو کسی چکری کے ہاتھ لگ گیا, میں یہ تو فراڈی آدمی ہے. اب جناب ان لوگوں سے بھی اس کا عقیدہ وہ بدل گیا کہ جو اچھے لوگ تھے, ٹھیک ہے نا. اس نے سمجھا کہ یہ جتنے روزے والے ہیں یہ بزرگان دین ہیں, ان کا چکر ہی یہی ہے. چنانچہ آج کل آپ دیکھیں نئی نسل کو کہ وہ خانقاہوں سے گھبرا رہی ہے, لوگ ان کو روک رہے ہیں, یار تم کیا ان حماقت خانوں میں جاتے ہو. جو دنیا کا مایوس ترین آدمی ہے وہ ان کی درگاہوں میں آسرے ڈھونڈتا ہے. جو کھانے پینے والے لوگ ہیں, کروڑ پتی ہیں, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کبھی درگاہوں میں دیکھا ہے تم نے؟ جو یتیم اور پسماندہ آدمی لولا لنگڑا وہ یہاں ان کے دروازوں پر پل رہا ہوتا ہے. جو انسان مایوس ہو جائے تو پھر وہ سہارے لیتا ہے, کبھی دعا کے, کبھی کسی کے پاس جاتا ہے. تو جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو بھی کبھی دیکھا ہے ان کے دروازے پر؟ یہ پھر باتیں نکلتی ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس کا باعث کیا ہوا کہ جو مسند نشین ہیں اور بعض جو مسند نشین ہیں ان کی بھی یہی عادات ہیں کہ وہ لوگوں کو سمجھاتے نہیں. ان کے خطیب مجلسوں میں ان کے فضائل تو بیان کرتے ہیں, ان کی تعریف تو کرتے ہیں, لیکن وہ پیغام نہیں دیتے جو کملی والے نے دیا, جو قرآن مجید نے دیا.
مختلف عقیدے، یہاں یہ کرو جناب، ان کے دروازے پر آ جاؤ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان کا رابطہ سیدھا اوپر ہے، یہ ہے وہ ہے، پیر صاحب کو بنایا اور اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا اب ان میں الجھ گئے ہو، انہی کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، اب جاؤ میری طرف سے فارغ ہو۔ یہ بھی کرتے رہے، ان کے باپ دادے بھی دعا کرتے رہے، میں قبول نہیں کروں گا۔ سمجھ آئی؟ کبھی دعا ویسی قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ کی دعا قبول کب ہوگی؟ جب آپ کا اللہ کی ذات پر مکمل پہلے ایمان ہوگا، نافع و ضار اسی کو سمجھیں گے کہ نفع دینے والا صرف وہ ہے، ضرر دینے والا صرف وہ ہے، غیب سے عطا کرنے والا صرف وہ ہے، یہ سب اس کے محتاج بندے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو جب اپنے اعمال کو آپ درست کریں گے، رزق حلال کمائیں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، تو آپ کے سامنے اگر پریشانی بھی کسی وقت آ گئی تو آپ عرض کریں گے تو آپ دل میں ایک سکون کی لہر محسوس کریں گے کہ کوئی میری آواز سن رہا ہے۔ آپ پہلے سچے تو بنیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ واقعہ ایک دو جگہ بیان بھی کیا ہے، لیکن کندھے مقرر سے ہی دوبارہ سے ہی مجلس دوسری ہے۔ وہ صبور صاحب اور یہ حضرات، وہ میں نے رنگ کر دیا، وہ میرے پاس بہت رنگ ہے، وہ بھرا ہوا ہوں میں اللہ کے فضل سے، لیکن یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ان کا ایمانیات اور معتقدات سے تعلق ہے، یہ اصلاح معاشرہ ہے، اور ہمارے جو معترضین ہیں ان کا جواب بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ مشرک بناتے ہیں۔ ہم کیوں مشرک بناتے ہیں؟ ہم تو انہیں سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، اب نہ چلیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو دعا کے لیے عرض کریں گے کہ جاتے ہیں جناب، آپ نے دعا کرائی، اب جناب دعا کرائی تو پیر صاحب خود بھی مطمئن نہیں، مولوی صاحب استاد جی خود بھی مطمئن نہیں کہ میں نے دعا کی ہے، صحیح دل سے نہیں کی ہے۔ تو جو شیخ کامل یہ سمجھے کہ اس نے جو میرے سامنے بات پیش کی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو عاجز ہوں، میں تو اس کا محتاج بندہ ہوں، میں تو ہر پل اس کی عطا کا محتاج ہوں۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ خواجہ خواجگاں معین الحق والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ بتاؤں آپ کے پاس ایک ثبوت ہے کہ حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ، جو خواجہ بزرگ حضرت معین الدین اجمیری کے دادا پیر ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اتنا بڑا ولی اللہ کا مقبول، ان کا میں مقام آپ کو بتاتا ہوں کہ بندہ آیا، اس نے عرض کی کہ حضور، بڑا ابتر حال تھا، میلے کچیلے کپڑے، گندا اور بڑا بکھرا ہوا ٹوٹا ہوا آدمی۔ تو اس نے عرض کی جناب میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ، جن کے متعلق امام غزالی نے بھی بہت کچھ لکھا ہے احیاء العلوم میں، تو آپ نے جب اسے اس کی بات سنی کہ یہ کچھ التجا کر رہا ہے، دعا کرانا چاہتا ہے، تو بجائے اس گھمنڈ میں کہ انسان فخر میں آ جائے کہ یہ اتنی دنیا مجھ سے دعا کرانے کے لیے آئی ہے، تو میں بہت بڑا پیر ہوں، بڑا شیخ ہوں، بہت بڑا علامہ ہوں، استاد ہوں، ہے جی، تو مجھے کیا لوگ سمجھ کر عرض کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کے بجائے حضرت شریف حاجی زندنی نے کیا سمجھا؟ اس کی حالت کو دیکھ کر، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے آگے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاجی شریف صاحب رونے لگے، کہنے لگے کہ میرے مالک، میرے حالات کی ابتری کو تو جانتا ہے، میں ایک تیرا بے کس اور تنہا انسان ہوں، عاصی ہوں، خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، روئے زمین پر مجھ جیسا کوئی گناہگار نہیں ہے،
اگر تو اپنی ستاری کا پردہ چادر مجھ سے اٹھا لے تو میں ننگا ہو جاؤں، یہ تیری کمال کرم ہے کہ تو نے آج تک مجھے ڈھانپا ہوا ہے۔ تو یہ جملے حضرت نے عرض کیے اللہ کی بارگاہ میں، تو کہتے ہیں اب میں وسیلہ کس کا پیش کروں؟ فرمانے لگے کہ یہ میرے پاس آیا ہے اپنی التجا لے کر، میں اس کی غریبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ اس کے صدقے حاجی شریف کے گناہ بخش دے۔ اور حاجی صاحب رو رہے تھے۔ یہ ہے اولیاء کاملین کا طریقہ۔ تو ایسے لوگوں کی دعا قبول کیوں نہ ہو جو مسکنت کی اس منزل پر پہنچے ہوں، جو اپنے سے دوسرے کو اعلیٰ سمجھیں، جو شیخ ہو کر بھی مرید کو خود سے افضل سمجھے، جو یہ سمجھے کہ یہ جو میرے پاس آتا ہے اس کو وہ بھیجتا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پیر صاحب استاد صاحب اسے کیا سکھاتے ہیں، اس کو کیا عقیدہ سمجھاتے ہیں۔ تو اس وقت آپ میری باتیں بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے نا باتیں؟ ہاں۔ تو جب بندہ عاجز ہوگا، پیر صاحب اس کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ مالک میری بھی سن اور اس کی بھی سن، میں بھی تیرا محتاج بندہ ہوں اسی کی طرح جو میرے پاس آیا ہے، مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تیرے نزدیک متقی ہونا اور گناہگار ہونا اس کا کوئی مقام نہیں ہے، تیری مرضی ہو تو گناہگاروں کو بخش دے، تیری مرضی نہ ہو تو بڑے بڑے متقیوں کو پکڑ لے، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ تیری ذات تو غنی عن العالمین ہے، میں تیری بارگاہ میں کیا اپنی مشیخت اور اپنی بزرگی پیش کروں، یہ تو تیری ذرہ نوازی ہے کہ لوگوں میں تو نے مجھے عزت دی ہوئی ہے۔ تو جن کا یہ تصور ہو، یہ عقیدہ ہو، یہ عاجزی ہو، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے، کبھی رد نہیں فرماتا۔ ہمارے اولیاء اللہ صالحین جتنے گزرے ہیں جو مستجاب الدعوات ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اسی منزل کے لوگ تھے، جی ان کی دعا اللہ نے رد نہیں۔ میں اپنے دادا کی بات سناتا ہوں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ایک شاہ صاحب آئے تو دم کراتے رہے 5-6 مہینے۔ پیر صاحب مسجد میں جاتے تھے تو 5 ٹائم وہ آتے جاتے پھونک مارتے تھے۔ تو شاہ صاحب چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے تھے، کوئی فالج تھا اس قسم کا، علاج شاج کراتے رہے۔ تو 6 مہینے گوڑلے رہے ہماری درگاہ میں۔ اس وقت 1 نمبر سرائے ہوتی تھی ایک ہی، تو اس میں انہیں شاہ صاحب کو کمرہ ملا ہوا تھا۔ 6 مہینے پیر میر علی شاہ صاحب جیسا بندہ دم کرتا رہا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ سنو غور سے۔ تو آخر 6 مہینے گزر گئے، شاہ صاحب بھی حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا اللہ کا مقبول دم ڈال رہا ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ خیال ہوا کہ میں چلا جاؤں، یہاں بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ تو ایک رات، یہ وقت مقرر تھا اوقات نماز میں یہ آنے جانے کے لیے دعا اور دم وغیرہ، تو ایک مرتبہ رات 12 بجے پیر صاحب نے اپنے جو خادم تھے مولوی محبوب عالم صاحب علیہ رحمت، ان کو بلایا، اور عبدالجبار صاحب بھی خادم ہوتے تھے، ان کو فرمایا کہ محبوب وہ جو شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں 6 مہینے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ان کی چارپائی اٹھا کر لے آؤ۔ تو شاہ صاحب بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ آدھی رات کا ٹائم ہے اور مجھے بلوایا جا رہا ہے، 6 مہینے سے دم بھی ڈال رہے ہیں، تو یہ کیا کوئی بات ہے؟ چنانچہ ان کی چارپائی وہاں لے آئے تو پیر میر علی شاہ صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ شاہ صاحب اٹھیں اللہ کا نام لے کر۔ میں اولیاء کامل کی بات کر رہا ہوں، جو اس کے مقبول بندے ہیں، جو اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محتاج اور عاجز سمجھتے ہیں۔ فرمایا اٹھو،
شاہ صاحب جناب ہلے جلے، کہنے لگے حضور فرمایا اٹھیں اللہ کا نام لے کر۔ 2-3 منٹ لگے، آزاد درست ہوئے، طاقت آئی، شاہ صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، چارپائی ہٹا لی گئی، پاؤں پر گر گئے۔ حضرت 6 مہینے ہو گئے اور یہ آنے جانے میں 5 ٹائم دم وغیرہ، تو یہ اب کیا ہوا؟ فرمانے دیکھیے میرے علی شاہ صاحب کا جواب، فرمانے لگے شاہ صاحب اس وقت 6 مہینے اس کی بارگاہ میں روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، مالک کی مرضی نہیں تھی، وہ آپ کو تندرست نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا کام تھا، عاجز تھا، آپ کے لیے روتا رہا، التجائیں کرتا رہا، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا رہا، روتا رہا، التجائیں کر کر کے آج میرے دل میں اچانک یہ ڈالی گئی بات کہ مہر علی اب میں شفا دینے پر آمادہ ہوں، اس کو بلاؤ۔ شفا دینے پر میں آمادہ ہوں، مائل بکرم ہوں، میرا دریائے رحمت جوش پر آ چکا ہے، بلاؤ اسے۔ کیسی بیماری، کہاں کا دکھ، کہاں کی تکلیف، بلاؤ اور جملے کہو جو کچھ کہو گے۔ میں بول رہا ہوں، تم نہیں، اب جو تم بولو گے میں بول رہا ہوں۔ یہ وہ ہے گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ فرمایا اس وقت میری التجا 6 مہینے عرض، مالک ہے نا، غنی العالمین ہے، وہاں رسول بھی روتے ہیں، عرض کرتے ہیں سجدے میں جا کر، ہے جی سبحان اللہ۔ تو کریم مطلق و من گدا، تو کریم مطلق و من گدا، چکنی جزی کے نخانیم، تو کریم مطلق و من۔ مرزا بیدل کہتے ہیں کہ اے میرے رب کریم، تو نرا کریم ہے، کریم مطلق ہے، اور میں تیرا منگتا ہوں، میں تیرا گداگر ہوں، میں تیرا محتاج ہوں۔ چکنی جزی کے نخانیم، اگر تو مجھے بلائے نہیں تو اور کرے کیا؟ تجھے بلانا پڑتا ہے مجھے، کیونکہ کریم کے دروازے پر جب تک سائل جائے گا نہیں تو رونق نہیں لگے گی، کریم کو بلانا پڑتا ہے سائل کو۔ تو کریم مطلق و من گدا، تو کریم مطلق و من گدا، چکنی جزی کے نخانیم، تو کریم مطلق و من گدا، چکنی جزی کے نخانیم، درتی گرم بنما کے من بکجا روم چوبرانیم۔ یا مجھے کوئی اور دروازہ دکھا ہے میرے مالک کہ اگر تو مجھے اپنے دروازے دے دھتکار دے تو میں اس دروازے پر چلا جاؤں، میں تیرے دروازے چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ آج کل افسوس ہی گل ہے کہ میرے تے اعتراض لوگاں کیتا ہے جناب کہ میرے خیالات بدل گئے، میرا عقیدہ بدل گیا ہے، میں کسی اور خیال کا آدمی ہو گیا ہوں، میرے عقیدے بدل گئے ہیں۔ کچھ مولویوں نے، علماء نے شور مچایا۔ اب دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب یہاں گولڈ شریف کے مرید بیٹھے ہیں، مختلف الخیال بیٹھے ہیں، ہر آدمی ہے، کوئی کس ذہن کا ہے۔ خدا لگتی بات کہیں، جو میں نے بات کی ہے آپ کے دل میں اتری ہے کہ نہیں؟ سچی بات ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، دیکھیں جی سب لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جناب میرا عقیدہ بدل گیا ہے، میں دیوبندی ہو گیا ہوں، میں وہابی ہو گیا ہوں، میں بزرگوں کا قائل نہیں رہا، میں بزرگوں کا قائل ہوں، بزرگوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے بزرگوں کی باتوں کو؟
صاحب البیت ادری بما فیہ ہے، گھر میں جو بات ہو گھر والے زیادہ جانتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے؟ لیکن بات یہی ہے جو میں نے عرض کی، سچی بات یہ ہے۔ تو اس میں مختلف تبصرے ہوتے ہیں جناب۔ یہ ہے آج کل کیا ہے کہ پیر صاحبان بھی میرا خطاب نہیں سننا چاہتے، ان کی بھی دکان ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ان کو، کہ ہماری جو دکانیں چمک رہی ہیں، ہم جو حاجت روا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو داتا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ سکتے نہیں کچھ، لے تو سکتے ہیں، دے نہیں کچھ سکتے۔ بھائی دیکھیں نا، آپ سب لوگ جاتے ہیں، آپ نے درگاہوں پر مختلف پیروں کے مرید بھی ہوں گے، آپ دیتے تو بہت کچھ ہے، پیسے بھی دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، لیکن لیا آپ نے کیا کچھ؟ سنیں میں یہ نہ کریں، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ لیا بہت کچھ، کیا لیا آپ نے؟ ایسے مشائخ سے جن کے پاس تعلیمی سرمایہ نہیں، ان سے تو یہ علماء اچھے ہیں لاکھ درجے، جو آپ کو زیارت رسول کراتے ہیں، جو شمائل ترمذی پڑھ کر آپ کو رسول اللہ کا سراپا دکھاتے ہیں۔ ان مشائخ کا کیا فائدہ جو گدیوں پر بیٹھے ہیں اور صرف دنیا داری ایک دکانداری بنائی ہوئی ہے؟ ان کے آباء و اجداد نے یہ تو نہیں پھیلایا تھا، یہ کاروبار کے لیے یہ ادارے تو نہیں بنائے تھے، کھانے کے لیے تو نہیں بنائے تھے، انہوں نے تو اللہ کے اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کے لیے یہ ادارے بنائے تھے۔ آج اہل سنت کے وہ چیدہ اور برگزیدہ اور خوش عقیدہ بعض لوگ جو حد غلو تک نہیں پہنچے، معتدل المزاج ہیں، توحید کو بھی جانتے ہیں، رسالت کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں، ان کا وجود غنیمت سمجھیے۔ جو آپ کو اپنے مواعظ حسنہ سے تبلیغ کرتے ہیں، یہ آج پیروں کی وجہ سے یہ درگاہیں اور یہ ماحول قائم نہیں ہے، بلکہ ان علماء خیر کی وجہ سے ہے جو آپ تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، چاہے پیر حضرات بے شک ناراض ہو۔ دیکھیں جی، جو خود میر علی شاہ کیا تھے؟ ایک مفتی تھے، ایک جید عالم تھے۔ میر علی شاہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے مرزا قادیان کو للکارا اور ایک بہت بڑے فتنے کا کلا کما کیا، سد باب کیا۔ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میرے دادا تھے اور میں تعریف ان کی کر رہا ہوں، گھر کے بزرگ کی تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، میں زیادہ تعریف نہیں کرتا، بلکہ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کے بزرگ یہ مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے علماء بیٹھے ہیں، اور ان سے پوچھ لیں، محب النبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے آپ کہ پیر میر علی شاہ کا کیا مقام تھا۔ وہ عقیدت کی وجہ سے نہیں، محب النبی کی سادگی، کپڑوں کی نہ دیکھیے۔ جبے کبے آج کل کیا ہیں جی، ان کے وہ ایسے ایسے استاد انہوں نے پائے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کو کہاں سے حاصل ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے، خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے۔ اور کپڑوں کا کیا ہے؟ عادتیں اب بھی ہیں اس کی وہ پرانی جیسی، عادتیں اب بھی ہیں اس کی وہی پہلی جیسی، صرف کپڑے وہ شریفوں کے پہن آیا ہے۔ کپڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے وہ علماء دیکھے ہیں، مولانا عبدالرازق صاحب علیہ رحمت ان کے شاگرد تھے، اور ہمارے چھچ کے اس علاقے کے اور ہری پور کے مضافات کے گولڈا شریف جاتے تھے تو ایک علماء کا ہم نے وہ ایک ٹولہ دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کہ میرے دادا نے جو دلائل پیش کیے ہیں رد مرزائیت میں، دو چار لفظ تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں جتنی اللہ توفیق دے، لیکن علماء سے ہم نے سنا ہے
دیکھا ہے ان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ آج تک وہ آخری وہ تابوت میں کیل ٹھونکی، مرزائیت کے تابوت میں میرے علی شاہ نے وہ آخری کیل ٹھوکی کہ اس کا جواب آج تک نہیں ہے اور قیامت تک نہیں آئے گا۔ نعرہ تکبیر! تو یا تو ٹھیک ہے شاہ جی، ٹھیک ہے، یا تو اتنا علم ہو شاہ جی اپنے مفتی صاحب، یا تو اتنا علم ہو، یا تو اتنا علم ہو جتنا میں پیش کر رہا ہوں، یا تو اتنا علم ہو یا پھر اتنا علم ہو جتنا میں پیش کر رہا ہوں، کم از کم۔ تو پھر کم از کم یہ ہوتا ہے یار کہ یہ کچھ اپنے مریدوں کو کوئی عقیدہ سمجھا رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، کوئی بات تو ہو نا۔ اب کیا ہے، ہمارے اعتراض کیا جاتا ہے جناب کہ یہ خطیب حضرات ایسی ایسی روایات بیان کرتے ہیں درگاہوں میں کہ جناب اللہ تعالیٰ تو بالکل ہی فارغ ہو گیا۔ یہ ابھی ایک کتاب آئی، ایک صاحب نے میرے بارے میں لکھی ہے، تو اس میں جناب آپ پڑھیں، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ، میں کوئی انہوں نے تو میرے لیے خیر بہت نازیبا الفاظ کہے، اللہ جانے اور وہ جانے، یہ مسئلہ ان کا ہے اور اللہ کا ہے، میں تو نہیں کچھ کہتا، لیکن اللہ کے لیے جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ دیکھیں کہ مرید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پیر کا انسان مرید ہو جائے تو اتنا عقیدے میں گر جائے کہ وہ مشرک بن جائے۔ کیا پیر ہمیں یہ سکھاتے ہیں؟ اپنے آپ میں الجھا کر اپنے گرد طواف کروانا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ دنیا تو انہیں مل رہی ہے، پیسہ تو ان کے پاس موجود ہے، اور کیا چاہتے ہیں؟ ان کے اسلاف نے تو یہ نہیں چاہا تھا۔ اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں ٹھیک ہے کروائیں جو ان کی خدمات ہیں، لیکن لوگوں کو انہی کی طرف بس چسپاں کرنا کہ یہی سب کچھ ہیں، یہی سب کچھ ہیں، یہی سب کچھ ہیں، بس ادھر ہی آؤ، آگے نہ جاؤ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کیا واعظین کو یہ زیب دیتی ہے بات کہ وہ اللہ اور رسول کی تعریف کے بجائے صرف اپنی تعریفوں کا دائرہ وہیں تک محدود، دربار کہ جو میں جو لیٹا ہوا ہے آدمی اسی کی تعریف کرتے جائیں، اسی کو جل شانہ بیان کرتے رہے؟ تو اس سے تبلیغ کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ مشائخ اگر جو قبروں میں آج مدفون ہیں، اگر وہ اجازت پاتے اللہ کی طرف سے کہ وہ نکل کر، تو پتہ نہیں ان کا کیا حشر کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے ہمارے بزرگوں کو خراب نہ کرو، ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم نہیں دی تھی، وہ تو اللہ کے محتاج تھے، اور انہوں نے محتاجی اور غریبی میں عاجزی میں رہ کر اس کے سامنے سر بسجود ہو کر اپنی التجائیں منوائیں۔ تو جو نہیں مانی گئی اس پر بھی وہ صابر و شاکر رہے، یہ عقیدہ تھا۔ عاشق کا تو شیوا ہے راضی برازار ہے نا، گلا نہیں چنگیاں لگ رہی ہیں ابھی یہ بڑے گھڈے سنین بات، گلا منیاں چنگیاں نہیں لگ رہی ہیں۔ عاشق کا تو شیوا ہے راضی برازار ہے نا، جو کچھ کریں مالک ہیں رحم ان کا عتاب ان کا۔ گل سنو جی، میری گل سنو، وہ مسلمانوں بیٹھے ہو سارے، گل میں نے ایک ذہن چاہیے، گل سنو بڑی۔ جس بندے نہ ویڑا ہوئے نا، دیکھو ویڑے چ کس نہ اختیار ہونے، اپنے ویڑے چ گل کرو سارے کرے لیا نا، کدے محلے والے وڑن دیتا، اپنے ویڑے چ اپنا اختیار ہے، پوری کائنات نہ ویڑا، ایک کس دا مالک کون ہے؟ اے ویڑا کس نے؟ وہ اپنے اپنے ویڑے نا، جتنی حیثیت ہے اتنے ویڑے، جیڑیاں شکلان، جیڑی دولت ہے، جتنی بندے کی کیپیسٹی ہے، حیثیت ہے اس کے مطابق ویڑے۔
اتنا ویڑا ہے، اللہ نے جتنی حیثیت ہے اتنا ویڑا ہے۔ تے اے ویڑا تساں پیدا کیتا ہے، کسی پیر صاحب پیدا کیتا ہے، کسی مولوی صاحب پیدا کیتا ہے؟ اللہ خود پیدا کیتا ہے اپنا ویڑا۔ تے جس نہ قاعدہ ہے کہ جس کا سین ہو اختیار اسی کو ہوتا ہے اس میں۔ تسی قلعہ پٹڑ نہیں دینے ہو ویڑے چو، درخت پٹڑ نہیں دینے ہو، اے خبردار میرا ویڑا ہے۔ تے اللہ جڑا مرضی پٹے پہ حد ہو گئی۔ تسی اپنے کو نو گیا گزرا معاذ اللہ سمجھ کے دانے دیو نا ماں جواب۔ تے کریچ وڈا جڑا ہوئے نا جب تک وہ زندہ رہے، اے بھی یاد رکھیو گل، اپنے اپنے کرانچ غور کریو، جب تک وڈا کوئی موجود ہوئے او نکیاں کان نہیں کھرکن دینا۔ اتھے نکے سا ہوئے تے آنا ہے وڈا میں ہی ہاں، خبردار کے کیتا ہی ہے، کیوں چاہیے چیز تو ہے، کیوں کیتا ہی ہے، اپنے اپنے کرانچ نظر پاؤ۔ وڈا جے کڑے نکیاں نہیں بہوں کوئی تابدار ہی اس نہ تھلے ہو کے دے رہے تے بہوں اس آکسی پھر بھی کہ اچھا ایک یہ کیتا ہی چل ٹھیک ہے بندہ پوچھ کے نہ کر درک میں کروں، حالانکہ بیچارہ تابداری کرنا ہے۔ انسان دے نخرے دا اے مقام ہے، غرور دا اے مقام ہے کہ وہ اپنے ٹبرے وچوں تے سار نکلنا پیاس واچھا لمکیاں ہی پھر بھی آنا وڈا میں ماں ساری کوئی نہیں، دماغ آؤٹ ہویا ہے پھر بھی وڈا میں ماں، موتبریاں ساریاں مینڈیاں تے تسی اپنے گھراں چ موتبریاں جڑیاں وہ نہیں چھوڑنے ہو تے اللہ موتبری چھڑا دیتی نے۔ اللہ اکبر اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ چبنیاں نے کئی مولویاں گلاں تے پئیاں چبن، اساں اپنا رانجھا راضی کرنا ہے۔ ادھروں آنے اللہ اکبر 5 ٹائم کوڑ، اللہ سب سے بڑا ہے، کیا جس کو آپ سب سے بڑا سمجھیں اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں؟ تو آپ کے بڑے آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں آخری دم تک، پھر مر جائیں تو آپ بڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو حی قیوم ہے، اس پر تو موت آ ہی نہیں سکتی، تو ازل سے اب تک بڑا وہی ہے، اور اس کی بڑائی کو مانیں، اگر نہیں مانیں گے تو منہ کی کھائیں گے۔ اس نے بڑے بڑے فرائنہ اور جبابرہ کی گردنیں توڑ کر رکھ دی ہیں، وہی بڑا ہے اس کائنات میں اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو یہ جتنے اس کے بندے ہیں رسولان برحق ہیں، یہ خاص طبقہ جو ہے مقبولین کا، یہ بھی اس کی بندگی اور اطاعت میں چل رہے ہیں۔ میں عرض کروں کہ آپ کہتے ہیں کہ کملی والے نے یہ دعا کی قبول ہوئی، عرض کی لوگوں نے تو یہ ہوا، اس کا پتہ ہے مزاج کیا ہے؟ کملی والا جب بھی ہاتھ اٹھاتا تھا پہلے اپنے مالک کی منشا کو دیکھتا تھا کہ مالک کی جو مزاج ہے اس کا رخ کیا ہے۔ تم میں کملی والے کی نظر نہیں ہے، کملی والا تو اس کا محبوب تھا، وہ تو مزاج دیکھ کر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اس لیے مقام نبوت جو ہے آپ اس کی ریس نہ کریں، وہ تو ہے ہی بڑا، لیکن اللہ نے ان کو اس درجے میں رکھا ہے کہ یہ جب عرض کریں کہ سین تو میرا ہے، ویڑا تو میرا ہے، ویڑا تو میرا ہے، مالک میں ہوں، لیکن میں نے تمہیں اپنا بنا کر بھیجا ہے، میری تبلیغ تم نے کرنی ہے، میری پہچان کرانی ہے، یہ تم جناب صاحبان یہاں لگا لو، ویڑا میرا ہے، مالک میں ہوں، حقیقی مالک میں ہوں، ہاں تم یہ لگا لو اور میری تبلیغ کرو، لوگوں تک پہنچاؤ میرا پیغام، اور جو پیغام میں لوگ تمہیں مجھ تک پہنچنے اور سمجھانے کی داد دیں گے اور تم پر جو نچھاور کریں گے، یہ میری عزت ہے کیونکہ تم میرے بھیجے ہوئے، ویڑا میرا ہے، سین میرا ہے، مالک میں ہوں۔ تو جس طرح
یہ ایک منزل بھی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھاتا چل، وقت تھوڑا ہے، میں بات سمیٹ رہا ہوں بات کو. تو اس میں بڑی باتیں میں نے پیش کی ہیں آپ کے سامنے. اللہ آپ کو مجھے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور خالی ایویں ہندوؤں ور جناب گاٹا لمکا کے تے بندہ آکھے نہیں جناب گل تو کوئی بھی نہیں، پاویں جی بت دینے کچھ نہیں پر اساں نے پیو دادے آنے بت سب کچھ دینے، بس اسی تے انہاں کول منگساں. یہ ہن بت ہندوؤں والی ضد تے وکری گل ہے نا. کوئی عقل مند نہ بچہ ہوئے، کوئی دماغ حاضر ہوئے ہے جی، تے ہڈا وڈا 15 سیراں نہ سر اتے تریا ہوئے تے اتنی وچ چھولے اتنی وچ عقل ہوئے، چھولے نے دانے اتنی گاٹے تے 15 سیراں نہ سر چایا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے وے اساں ہن ہے نا وضاحت تو بعد اور کوئی کسر رہ گئی. مجھے بھی پتا ہے کہ یہ سمجھ کر لوگ وہ کہیں گے جناب یہ رسول الدین تو خود بھی کہتا تھا کہ یہ تو اس کی اپنی دکان بھی خراب ہوگی، میری دکان خراب نہیں ہوتی، اللہ کا فضل ہے. میرا سودا اس کا سودا ہے، یہ اس کا سودا میں پیش کر رہا ہوں اپنی دکان سے. میرا مالک بھی وہ ہے، میرے سودے کا مالک بھی وہ ہے. اگر وہ مجھ سے دنیا کو متنفر کر دے تو مجھے خوشی ہوگی، مالک کی مرضی پر میں راضی ہوں. میں بندوں کو کیا سمجھتا ہوں، میرا رازق وہ ہے، میرا مالک وہ ہے جس نے اتنی مخالفت کے باوجود، طرح طرح کی باتوں کے باوجود، دن بدن کملی والے کے نالین پاک کے صدقے میں مجھے عزت اور رفعت عطا فرمائی. کون ہے میرے سوا صاحب تقدیر ایسا، مل گیا مجھ کو مقدر سے میرے پیر ایسا. میرا پیر بابو جی ہے. کون ہے میرے سوا صاحب تقدیر ایسا جس نے ساری عمر توحید کا درس دیا. میرا پیر وہ ہے، میرا دادا بھی ہے، میرا پیر بھی ہے، میرا سب کچھ ہے. میں نے باؤ جی سے توحید سیکھی، حضور نبی اکرم کا احترام سیکھا، آپ کی محبت سیکھی. سمجھ آئی؟ کون ہے میرے سوا صاحب تقدیر ایسا، مل گیا مجھ کو مقدر سے میرے پیر ایسا. کیوں نہ ہو، کیوں نہ نازا ہوں میں اپنے مقدر پہ، بھلا پیر ایسا ہے، میرے پیر کا ہے پیر ایسا. میرے پیر کا پیر پیرانے پیر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی ہے جس کے مواعظ توحید آپ پڑھیں اور دیکھیں اور سنیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں. اللہ ان مولویوں کو توفیق دے جو 11ویاں کھاتے ہیں تیرے نام پر، جو غوث پاک کے نام پر 11ویاں لوٹتے ہیں، ان کو غوث پاک کی مواعظ حسنہ سننے کی بھی توفیق عطا فرما. ان کو وہ توفیق دے کہ وہ مواعظ سنائیں اور سنیں جو انہوں نے 40 سال منبر وعظ پر بیٹھ کر دیے. ایک جملہ ان کا کہ ساری دیہڑ تو چکھا مارنا ہے، کدے اس پیچھے کدے اس پیچھے کدے اس پیچھے، ماں ہے دیسی ماں ہو دیسی میں ادھر. جس لئے سارے بوئے باندھ ہوئے تے پھر اس مالک حقیقی نے بوئے تے ٹہنا ہے. اور شرمندیا اور کمینیا پہلے ہی ٹہ پہ ہوئے ہیں، فضلی اسی دے دروازے تے. ایک غوث پاک دی ایک جملے دا میں ترجمہ کیتا ہے. ایک کیڑا مولوی ہے جڑا پیر ہے جڑا اے سنے، اسا پتہ ہے کہ لوگ تا میرے دروازے تے ٹہنے تے اتھے ٹہنا چھوڑ دے سن، اللہ کول چلے وے سن، تے میرا کاروبار کتھے ویسی. اساں تو کوئی پرواہ نہیں جناب، نہ لبے کچھ، اس دی معرفت لب جاوے تے بڑی گل. او اپنے نشے چ مست کر دے وے، زندگی دا جڑا وقت رہ گیا بڑی ٹور نال گزاریا، بڑی ٹور دیتی تے اسی ٹور وچ کھڑسی کملی والے دا صدقہ. اے یاد رکھیو کہ یہ بات جو ہے یہ کوئی پیر نہیں کرے گا میرے علاوہ، کوئی پیر نہیں کرے گا. سب مجھ سے گھبراتے ہیں، میرا آواز نہیں سنتے، کہتے ہیں چے گفتی این سخن کفرس، اگر گویم شوم کافر، برو این باعث ناداں چدانی سر مستارا.
یہ نہیں سنتے، اس لیے کہ یہ جو اپنی تعظیم مجلسوں میں کرواتے ہیں نا، اپنے لیے لوگوں کے عقیدے بنواتے ہیں، میں ان کی تردید کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں اگر واز سنا تو یہ تو سلوار اتار دے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اللہ کی توحید بیان کرنا جو اللہ کی ذات کے شایان ہے، جو رسول اللہ کی شان ہے، اللہ اور رسول کی بات کو بیان کرنا، یہ سب لوگ نیچے ہیں، ہم نیچے ہیں، لوگ ہمارے طبقے بہت نیچے ہیں۔ کبھی غوث پاک نے اپنے دور میں اپنی تعریف نہیں کروائی، کبھی اپنے آپ کو جو آج کل کہا جاتا ہے وہ نہیں کہلوایا۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو دیکھیں تو اللہ نے ان کو کتنی عزت دی، اپنے آپ کو مٹایا، انہوں نے اپنے آپ کو گرایا۔ ایک ہوتی ہے لوگوں کے سامنے نمائشی عاجزی، تواضع، انکسار، تاکہ ہاں جناب فلاں پیر صاحب بڑے جناب متواضع ہیں، بڑے ملنسار ہیں، تو فلانے عالم صاحب مولوی صاحب بڑے ملنسار ہیں، تاکہ اندر سے وہی کبر ہے، وہی غرور ہے، وہی پلیتی ہے اندر، لیکن لوگوں کو پھنسانے کے لیے، لوگوں میں اپنا اچھا تاثر پیدا کرنے کے لیے عارضی اور جو ہے دکھاوے کی عاجزی کرتے ہیں۔ عاجز تو وہ ہے جو اندر سے ٹوٹ چکا ہو، ہے جی، اندر سے کوئی نہیں ٹوٹتا۔ یہ جتنی گردنیں آپ کو اسی لیے آپ کو اس دور میں میرے سمیت کوئی شیخ کامل آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیا وجہ تھی کہ علی حجویری کے دور میں، معین الدین اجمیری کے دور میں، شیخ عبد القادر کے دور میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ولی نظر آتے ہیں، ملتے ہیں؟ کیا کہ یہ دور اتنا گیا گزرا ہو گیا، قابل نفرت ہو گیا کہ اللہ نے کوئی مقبول ہی پیدا نہیں کیا۔ معین الدین اجمیری کے دور میں کون تھے؟ خواجہ قطب الدین فرید بختیار کاکی تھے، بابا فرید تھے، اور بڑے بڑے پورے عالم اسلام میں دیکھیں۔ اب کوئی شخصیت کیوں نہیں آپ کے سامنے؟ مجھے اس کا جواب دیں۔ یہی وجہ ہے جو میں نے پیش کی ہے جی، رہ گئی مارو کجدم، رہ گئے کیڑے مکوڑے، رہ گئے صورتیں تو ہیں مگر انسان تھوڑے رہ گئے۔ خضر عنقا ہو گئے موزی بنے ہیں سد راہ، اونٹ رخصت ہو گئے پولو کے گھوڑے رہ گئے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ہماری خانقاہیں آباد ہیں ہمارے ان اسلاف کی وجہ سے، ان کی ان تعلیمات کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے دور میں دی۔ اللہ نے ان کے صدقے میں آج تک ہمیں بچائے رکھا ہے، بچا کر رکھا ہوا ہے، ورنہ ہمارا جو کام ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے عقائد جو ہیں، ہماری جو تبلیغ ہے، ہماری انانیت ہے، ہمارا تکبر ہے، ہماری بڑھائی ہے، ہماری ڈٹائی ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ ذرا نکے تے مکھی بے تو یہ چیز انسان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ انسان اس میں شامل ہے۔ میں نے انبیاء کو نکالا ہے، یہ انبیاء اس میں نہیں ہے، لیکن یہ مشائخ علماء یہ جتنا طبقہ ہے وہ اس آیت کی زد میں ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، جب نعمت دیتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے، نخرے کرتا ہے، اکڑتا ہے جی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، تو جس وقت وہ اس کو آزمایا جائے، ذرا تکلیف دی جائے تو منہ لٹکا لیتا ہے۔ تو اس کی زد میں یہ طبقہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، یہ سارے طبقہ ہیں نبی چھوڑ کر، کیونکہ نبی وہ درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام نقائب سے، معائب سے اور عیوب سے پاک پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔